अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। आज हम अस्हाबुत तासीब पढ़ाएंगे। अस्हाबुत तासीब किसे कहते हैं? अस्हाबुल फुरूज से जो बच जाए तो जिन रिश्तेदारों को वो बचा हुआ माल दिया जाता है उनको अस्हाबुत तासीब कहते हैं। उससे पहले एक बात समझ लें, जैसे एक आदमी मर गया है, मय्यत है, समझो बीवी मर गई है, ज़ौज है यानी शौहर, और इसी तरीके से एक उख्त शकीका है। ये देखो, ज़ौज को कितना देंगे? आधा देंगे, इसलिए कि औलाद नहीं है ना। वलकुम निस्फु मा तरका अज़वाजुकुम इन लम यकुल लहुन्ना वलद। अगर औलाद नहीं है तो शौहर का 1/2 होता है। तो आइए उसको हम 1/2 दे रहे हैं। और ये उख्त शकीका बताएगा, बहन एक हो फलहा निस्फु मा तरक, इसको भी आधा ही मिलेगा, लिहाजा इसको भी हमने आधा दे दिया। तो समझ में आया? अब हम क्या करते हैं, 1/2 आया, 1/2 आया, सिर्फ निस्फियात के हैं, सुलूसियात के तो नहीं है ना, इसलिए कि निस्फियात में क्या है, 1/2, 1/4, 1/8, और सुलूसियात में क्या है, 2/3, 1/3, 1/6। तो अगर सिर्फ निस्फियात का आए तो उसका बड़ा नस्ब में बोले तो बड़ा यही है, ये दोनों एक ही है, तो 2 से मसला बनेगा, मसला 2 से बनेगा। अब 2 का 1/2 1, और 2 का 1/2 1, करके देख लो। 2 का 1/2, 2 1 2, 2 1 2, 1 ज़रब 1 बराबर 1 साबित हो। औलाद मौजूद ना हो तो शौहर को 1/2, और अगर बहन एक हो तो उसका भी 1/2, दोनों कुरान से साबित है। वलकुम निस्फु मा तरका अज़वाजुकुम इन लम यकुल लहुन्ना वलद, अगर औलाद नहीं है तो शौहर को 1/2 दे दिया गया, निस्फ। और यहाँ वलहु उख्तुन, एक बहन है, फलहा निस्फु मा तरक, तरके का 1/2। अब हमने इस तरह बना लिया। अब मसाला 2 से बना, निस्फियात का सिर्फ आए तो जो बड़ा नस्ब नुमा रहेगा उसी से मसला बना लेंगे। आया? अब यहाँ कई चीज़ें समझनी है। ये और ये, इनको क्या कहते? अदद रुऊस, रास माने सर, मुंडी की तादाद। मुंडी की तादाद कितनी मुंडियाँ हैं? 2 है ना, एक शौहर की मुंडी है और एक बहन की मुंडी है। तो अदद रूस क्या है? रूस यानी मुंडियों की तादाद, अदद क्या है? 2। तो इसको कहते हैं अदद रूस। अदद रूस, मुंडियों की तादाद 1 और ये 1, ये पूरे 2 हो गए। अदद रूस 2, समझ में आया? मुंडी कितनी है? 2, इसकी मुंडी, इसकी मुंडी। अदद रूस समझ में आया? ये जो तादाद होती है लोग, उनको कहते हैं अदद रूस। और ये जो होता है, ये होता है मसअला। ये जो आया 1/2 और 1/2, इसको कहते हैं मसअला।
یا کہتے ہیں ان کو فروز مقدر، یہ 1/2 ان کو فروز کہتے ہیں، فروز جو اللہ نے حصے متعین کیے ہیں وہ فروز ہیں، یہ فروز، اور اس کو کہتے ہیں اصل مسئلہ، اس کو کہتے ہیں یہ دو بنا ہے، اس کو اصل مسئلہ، اس کا دوسرا نام ہے مخرج، مخرج، اس کو چاہے اصل مسئلہ بولو چاہے مخرج بولو، یہ جو بنا ہے یہ اس کو مخرج یا اصل مسئلہ، اور یہ جو ہے یہ سہام ہے، سہام مانے حصے، کتنا سمجھا آپ نے اس سے؟ سمجھ میں آئے؟ یہ جو ہے 1 2 یہ جو ہے شوہر، اگر ایک اور آ جائے ایک اور آ جائے، تو سب عدد روس، منڈیوں کی تعداد، ان کو عدد روس بولتے ہیں، یہ 2 عدد ہیں یہاں پر۔ اب کہیے کہ بھی ایک جو ہے لڑکا ہے اور ایک بہن ہے، اور کتنے عدد روس ہوئے؟ 2 نا، اور ایک بیٹی آ گئی تو 3 عدد روس، روس مانے منڈی، کتنی منڈیاں ہیں؟ 1 2 منڈی، تو یہ جو رشتے ہوتے ہیں، رشتے یہ عدد روس بولتے ہیں، یہ شوہر ہے رشتہ ہے، یہ سگی بہن ہے رشتہ ہے، تو یہ عدد روس بولتے ہیں۔ یہ جو آپ نے کس کو کتنا ملا یہ اللہ نے متعین کیا ہے، اس کو کہتے ہیں فروز، فرض کیا ہوا، نصیب مفروضہ، فرض کیا ہوا، یہ ہے فروز بولتے اس کو، یا اس کو کہتے ہیں مسئلہ، مسئلہ بھی لکھ لیجیے، اس کو مسئلہ بھی بولتے ہیں۔ اچھا، اور تیسرے نمبر پہ یہ جو ان کو حصے ملے ہیں، 1/2 سے اس کو 1 ملا، اور 1/2 سے اس کو 1 ملا، تو یہ جو 1 آیا ہے، 1/2 کا کتنا؟ 1/2 کا 1، یہ کتنا؟ تو اس کو کہتے ہیں سہام یعنی حصے، اور یہ جو اوپر بنا کہ جیسے 1/2 1/2 جب نصفیات کا خالی آ جائے تو بڑے نسب نما سے مسئلہ بنے، تو یہ جو ہے 2 یہ اصل مسئلہ ہے، تو مسئلہ اور اصل مسئلہ میں فرق ہے، یہ مسئلہ ہے اور یہ اصل مسئلہ ہے، اس کو مخرج بولتے، سمجھئے؟ اور یہ جو 1 ہے سہام ہے، کتنی چیزیں معلوم ہوئی؟ عدد رؤوس، دیکھو کتنی چیزیں معلوم ہوئی؟ عدد رؤوس 1، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ فروز، فروز لے لو یعنی مسئلہ، اور تیسرے نمبر پہ لے لو اصل مسئلہ، اس کا دوسرا نام مخرج، یہ دوسرا نام ہے اس کا، اور چوتھے نمبر پہ سہام مانے حصے، یہ آیا آپ کا۔ بہت اچھی طرح یاد ہونا چاہیے۔ آدمیوں کی تعداد کتنے؟ اب اس میں کتنی منڈیاں ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 منڈیاں ہیں، تو عدد روس پوچھا جائے، منڈیوں کی تعداد کتنی ہے؟ 7۔ یہ اتنا سمجھ میں آ گیا؟ اچھا، دیکھو فرائض کے مسائل جو ہوتے ہیں نا، ابھی آپ نے سمجھ لیا نا، تو اس پر ایک چیز اور سمجھ لیں، پر فرائض کے مسائل، یہ 3 ہیں، فرائض کے مسائل 3 ہیں، ایک ہے عادلہ، ایک ہے عائلہ، اور ایک ہے ناقصہ، اس کو رد بھی کہتے ہیں، اس کو اول کہتے ہیں، صحیح ہے، 3 قسمیں، عادلہ، عائلہ اور ناقصہ، 3، یہ فرائض مسائل کی 3 قسمیں ہیں۔ اب ان کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں پہلے، بہت آسانی سے۔
کہ عادلہ کہتے ہیں کہ حصے جو ہیں سہام ابھی بتایا میں نے حصے، تو یہ حصے مخرج کے موافق ہوں، یعنی جتنے سہام ہوں مخرج بھی اتنا ہی ہو، تو سہام حصے اور مخرج، حصے اور اصل مسئلہ دونوں برابر ہوں تو عادلہ ہوتا ہے۔ اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں، عادلہ کی مثال۔ اس کو بنا لیتے ہیں، ایک ہے ایسا مثلا زوج ہے اور ایک اخت شقیقہ ہے، سگی بہن ہے، اخت شقیقہ سگی بہن، یہ دونوں، ایک آدمی مر گیا، مسئلہ عادلہ بنا رہے ہیں، غور سے دیکھو، شوہر کو کتنا ملے گا؟ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ، اولاد نہیں ہے، إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، قرآن کہتا ہے کہ اگر اولاد موجود نہ ہو تو شوہر کو 1/2 دے دیا جائے، لہٰذا 1/2 دے دیا گیا اس کو۔ بہن سگی بہن ہے، اس کو کتنا ملنا چاہیے؟ قرآن نے کہا کہ اگر ایک بہن ہو وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، اس کو بھی ترکہ 1/2 دے دیا جائے۔ چلیے، عدد رؤوس 2، یہ ہے مسئلہ۔ اب ہم اصل مسئلہ بناتے ہیں، کیسے بنائیں گے؟ یہ 2 اور 2 صرف نسویات سے آئے، لہذا مسئلہ 2 سے بنا، ایسے لکھتے ہیں، مسئلہ 2 سے بنا، یہ مسئلہ 2 ہے، یہ اصل مسئلہ 2، اسی کا نام مخرج بھی ہے، جو اصل مسئلہ 2 سے بنا۔ اب چلیے، 2 کا 1/2 کتنا ہوا؟ 1، اور 2 کا 1/2 کتنا ہوا؟ اب دیکھیں، 2 سے ہم نے 1 اس کو دے دیا، 1 اس کو۔ اب آپ دیکھو کہ یہ مخرج جو اصل مسئلہ ہے سہام کے برابر ہے کہ نہیں؟ بھائی جتنے سہام حصے ہیں اتنا ہی مخرج ہے نا۔ عدل مانے برابر، عدل جانتے کس کو بولتے ہیں؟ وہ گدھا ہوتا ہے نا، گدھا، گدھے کے اوپر دھوبی جب اینٹیں لادتا ہے تو اس کے اوپر ایسے ایک کوئی چیز رکھ دیتا ہے، تو ادھر اینٹیں لادتا ہے اور ادھر اینٹیں دونوں طرف رکھتا ہے، تو دونوں اینٹیں، دونوں طرف جب اینٹیں برابر ہو جاتی ہیں تو اس کو کہتے ہیں عدل۔ عدل کا مطلب یہ برابر سرابر ہونا، سے زیادتی نہ ہو، جتنا سمجھ میں ہے؟ تو یہ آپ کا ہے عدد رؤوس، یہ کیا ہے؟ مسئلہ، فروض مقدر، اور اس مسئلہ سے اصل مسئلہ بنا، مخرج۔ یہ عدد رؤوس ہے اور یہ ہے مسئلہ یا فروض، یہ اصل مسئلہ ہے یعنی مخرج، اور یہ سہام حصے۔ اب یہ دیکھو، زوج کو جو حصہ ملا 1 ملا، اخت شقیقہ کو جو حصہ ملا 1 ملا، اب یہ 1 جو 2 ہے، 2 یہ 2 کے برابر ہے کہ نہیں؟ عدل ہے کہ نہیں دونوں طرف کا؟ تو اگر یہ ملے ہوئے حصے اگر اصل مسئلہ یعنی مخرج کے مطابق ہو جائیں، اصل مسئلہ کے مطابق ہو جائیں تو برابر ہو، اس کو مسئلہ عادلہ بولتے ہیں۔ اس سے ہام یعنی حصے اس کے برابر ہو جائیں، یہ سمجھ میں ہے؟ مسئلہ عادلہ۔ اب یہ مسئلہ عائلہ کر لو، عائلہ، اس کو اول۔ اب یہ آدمی مر گیا، میت، ایسے لکھتے ہیں پہلے، میت ایسے کھینچ دیتے ہیں میت کر کے، زوج، یہ عورت مری ہے زوج، اور یہ 2 اخت شقیقہ ہے، 2 سگی بہنیں ہیں، یہ لکھ لیتے جیسا قرآن میں۔ چلو حصہ دو ان کو، زوج کو اولاد موجود نہیں ہے، 1/2، اور 2 بہنیں اب آ گئی، پہلے وہاں 1 بہن تھی، 2 بہنیں آ گئی، تو 2 بہنوں کے لیے 2/3، ثلثان یہاں دیا، 2 ہوں تو ثلثان۔ یہ کیا ہے؟ عدد رؤوس، یہ ہے مسئلہ یا فروض مسئلہ، ٹھیک ہے وہ۔ اب مسئلہ کس سے بنا؟ نہیں، دیکھیے نسویات اور ثلثیات مکس ہو کر کے آئے، تو اب یہ نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ یہ دیکھا جائے گا نسویات کا جو نسب نما ہے اس کو 3 سے ضرب دے دیں گے، تو 3 ضرب 2 برابر 6 کے، تو مسئلہ اصل مسئلہ بنا 6 سے،
6 से बना, 6 से बना मसला। निस्फियात और सुलूसियात मिक्स होकर के आए तो इसको नहीं देखेंगे सुलूसियात को, बल्कि इसको देखेंगे। इसका जो नसब नुमा रहेगा बड़ा हो, अब यही है तो अब यही इसी को कर लेंगे। अगर 8 होता तो 3 8 24 से मसला बनता। अब यहाँ 4 होता तो 3 4 12 से बनता। अब यहाँ 2 ही है तो 3 दूनी 6 से मसला बना। अब ये असली मसला हुआ। अब 6 का 1/2 3 और 6 का 2/3 4, बराबर है। अब देखो अदद रुऊस फुरूज असली मसला 6 सेहाम हिस्से। अब हम ये देख रहे कि ये मखरज है, असली मसला 6 है और ये कितना हो गया 7 हो गया, बराबर। इसको कहते हैं मसले आयला। आयला का मतलब मखरज पर ज़्यादती। लिख लो, औल किसे कहते हैं? औल कहते हैं अन युज़ादा अलल मखरज, मखरज पर ज़्यादती, यानी असले मसला पर ज़्यादती। असले मसला पर ज़्यादती हो गई ना, अन युज़ादा। तो क्या करते हैं इसको, ये इसको काट देते हैं, ये काटे ये और बनाए यहाँ 7। अभी हो गया ना 4 3 7, ये बढ़ गया। ये मखरज पर ज़्यादती, मखरज पर ज़्यादती, मखरज 6 है उस पर ज़्यादा कर दिया। अब 7 है ना, सो सेहाम के बराबर इसको कर देते हैं। यह है औल, इसको औल करना बोलते हैं, यानी मखरज पर ज़्यादती कर देना औल है। और इसका उल्टा वो नाक़िसा है, मखरज पर कमी कर देना, मखरज पर कमी कर देना। ये औल समझ में आ गया? अच्छा, नाक़िसा, इसको रद्द भी कहते हैं, रद्द। इसका मसला बना लेते हैं। मय्यत माँ है, और उख्त ले है, 2 उख्त ले। चलो इसको हिस्सा दो आयत नंबर 11 से, और इसको हिस्सा दो आयत नंबर 12 से। ये देखो माँ है ना, वली अबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा सुदुसु इन कान लहु वलद, बराबर है। और माँ बाप के लिए हर एक को तरके में से हिस्सा मिलेगा 1/6 अगर औलाद हो। तो यहाँ औलाद कहाँ है? औलाद नहीं है ना, कहा गया है इन कान लहु वलद। ये देखो, अगर औलाद है, इन कान लहु वलद, अगर औलाद है तो माँ और बाप दोनों को 1/6। अब माँ को देना है, औलाद नहीं है तो 1/6 दे देते हैं इसको। औलाद नहीं है 1/6 दे दिए, औलाद नहीं है। वहाँ देखो कहाँ, इन कान लहु वलद। हाँ, अगर औलाद हो तो 1/6 देते हैं। अब देखो यहाँ औलाद नहीं है, हाँ, तो अब औलाद नहीं है तो क्या, अब इधर आओ। फ़इल्लम यकुल लहु वलदुन ववरिसहु अबवाहु, अगर औलाद ना हो और माँ बाप वारिस हों तो माँ का 1/3 है, इसको 1/3 दे दिया गया। गोया माँ को औलाद मौजूद नहीं है, कुरान की आयत सूरह निसा की आयत नंबर 11 से उसको 1/3 दिया गया। फलिउम्मिही सुलुस, माँ के लिए 1/3। अब 2 उख्त ले उम्म है, आयत नंबर 12 से 2 उसको देखो नहीं देखो ना, अगर एक भाई आ जाए या एक बहन आ जाए तो हर एक को 1/6। लेकिन फ़इन कानू अक्सर मिन ज़ालिक, अगर 2 बहनें आ जाएं या 2 भाई आ जाएं तो फ़हुम शुरका फ़ी सुलुस, 1/3 में शरीक हो जाएंगे दोनों। तो इनको कितना मिला? 1/3 मिला इनको भी। हाँ, एक कितना है? हाँ देखो, अगर एक भाई हो तो 1/6, एक बहन हो तो 1/6, और ये दोनों मिलकर आ जाएं, या 2 बहनें हों या 2 भाई हों, फ़इन कानू अक्सर मिन ज़ालिक, किस तरह फ़हुम शुरका फ़ी सुलुस, तो उनको 1/3। तो 1/3 में दोनों शरीक हो जाएंगे। चलिए हमने हिस्सा दे दिया, माँ को दिया कितना? 1/3। माँ को 1/6 होगा। अगर औलाद ना हो और अगर भाई हो, नहीं, 1 मिनट, ये माँ बाप हैं,
تو اب ان کو 1/6 دیا جائے گا ہر ایک کو، ان کان لہو ولد، اگر اولاد ہے تو اولاد یہاں موجود نہیں ہے نا، فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اگر اولاد نہیں ہے تو 1/3، یہ دیکھو یہاں، لیکن شیخ وہ ورثہ ابواہ، ہاں اگر والدین دونوں وارث ہوں، نہیں وہ اسے باپ سے کچھ لینا دینا نہیں، باپ سے کچھ لینا دینا نہیں، لیکن ماں کو 1/6 ہی ملنا چاہیے اصول میں۔ ایک اور کنڈیشن بتائیں، ہاں بھائی بہن ہو تو 1/6 ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ دیکھو یہ قاعدہ، ہاں وہ ذہن سے نکل گیا۔ دیکھو اب یہ جو ہے اگر جمع من الاخوہ، یہ دیکھو یہ قاعدہ آئے گا، فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر بھائی بہن ہوں ایک سے زیادہ، ایک بھائی بہن یا 2 بہنیں، یا ایک سے کوئی بھی زیادہ ہو، ان کو جمع من الاخوہ کہتے ہیں۔ اب جیسے 2 ہو، یہ 2 بھائی آ گئے تو جمع من الاخوہ ہے، یہ ہیں بھائی اور ان کی بہن آ جائے دونوں مل کر کے، تب بھی جمع من الاخوہ ہے۔ سب کے سب ایک ہی اس کے بھائی ہیں اور ایک بہن ہے، تب بھی جمع من الاخوہ۔ ایک بیٹا ہے، بہت ساری بہنیں ہیں، سب جمع من الاخوہ۔ تو اب یہاں پر 1/6 ملے گا، بالکل صحیح ہے۔ تو جمع من الاخوہ کی وجہ سے یہ 2 بہنیں آ گئیں، تو قرآن کی اس آیت فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ 1/6 دے دیا گیا، برابر۔ اب یہ کیا ہوا؟ یہ عدد رؤوس، برابر، یہ فروض مسئلہ بنائیے۔ 1/3 1/6 صرف ثلثیات کا آیا، تو ثلثیات کا جو بڑا نصب نما مسئلہ اس سے بنے گا۔ تو گویا کہ اصل مسئلہ بنا 6 سے۔ اب 6 میں سے 1/6، 6 کا 1/6 1 نا، اچھا اس کا 6 کا 1/3، 6 کا 1/3، 3 1 3 3 2 6 = 2، تو 2 آیا، برابر 2۔ اب دیکھو یہ ہے 2 آیا، تو اب اس کو جو ہے نا یہ سمجھنے کے لیے، اتنا کرنے کے HCF پورا نکالنا پڑتا ہے آپ کو، HCF پورا سمجھ میں آنا چاہیے آپ کو، اعداد مشترک نکالنا، یہ کرنے کے لیے HCF سمجھنا، اعداد مشترک۔ تو اب یہ ہو گیا، بتاؤ چلیے بتاؤ یہ کیا ہے؟ یہ عدد رؤوس، یہ کیا ہے؟ فروض، یہ کیا ہے؟ 6 اصل مسئلہ، مخرج اصل مسئلہ، یہ کیا ہے؟ سہام، حصے۔ اب دیکھو یہ حصے کتنے ہیں؟ 3 ہیں، اور یہ کتنا ہے؟ گویا کہ یہ زیادہ ہو گیا، پہلے وہاں کیا تھا؟ وہ گھٹ گیا تھا، تو اب اس کو کیا کرتے ہیں؟ 6 کاٹ کر 3 بنا دیتے ہیں، یہ جتنے حصے ہیں اس کو کہتے ہیں رد۔ تو اگر مخرج پر بڑھ جائے تو ہے اول، اور مخرج سے گھٹ جائے تو ہے ناقصہ، رد۔ اور اگر سہام اور مخرج دونوں برابر ہوں تو عدل ہے، وہ عدل ہے۔ تو عادلہ، عائلہ اور ناقصہ، لکھ لو اس کو۔ یہ فرائض کے مسائل ہو گئے۔ ایک اصول اور لکھ لو کہ 6 لوگ جو ہوتے ہیں کبھی محجوب نہیں ہوتے، ان کو کوئی کاٹ نہیں سکتا، ان کو حصہ ملنا ہی ملنا ہے۔ 6 وارثین کبھی محجوب نہیں ہوتے، یہ 3 باتیں لکھ لو ابھی، کبھی محجوب نہیں ہوتے۔ محجوب مینس بلاکڈ، نہیں ہوتے۔ یہ 6 وارثین کبھی بلاک نہیں ہوتے۔ کون کون ہیں؟ والدین، والدین، زوجین، پہلے لکھو، زوجین، ولدین، والدین، یہ 6 ہو گئے۔ یہ کبھی بھی، زوجین مینس شوہر بیوی، شوہر بیوی 2 ہو گئے زوجین۔ اب یہ ہوگا والدین، بیٹا بیٹی، بیٹا بیٹی، اور یہ والدین، ماں باپ، یہ کبھی محجوب نہیں ہوتے، یاد رکھنا۔ تو زوجین، ولدین، والدین، یہ کبھی محجوب نہیں ہوتے، ان کو کوئی بلاک نہیں کر سکتا، حصہ ملنا ہی ملے، شور، بالکل ان کو ملنا ہی ملنا ہے، یہ کبھی محجوب نہیں ہوتے۔ اچھا یہیں پر ایک نقطہ اور یاد رکھو، یہ پہلا نقطہ ہے۔ اچھا دوسرا نقطہ یہ ذہن میں رہے کہ 2 بڈھے ایسے ہیں کہ جن کو ان کا متعین جو اللہ نے حصہ کیا وہ بھی ملتا ہے، اور بچے
تو اور بھی ان کو مل جاتا ہے. یہ دیکھو یہ باپ ہے، یہ بڈھا، اور اس کے بعد یعنی اب، یہ اب ہے اور یہ ابو الاب ہے، ابو الاب دادا، اب اور ابو الاب، باپ اور دادا. ان کو کیا ہے فرضی حصہ، یعنی جو اللہ نے متعین کیا ہے، فرضی حصہ ملنے کے بعد، فرضی حصہ ملنے کے بعد باقی بھی پاتے ہیں، باقی بھی پاتے ہیں. یہ دونوں دونوں یہ دونوں. اچھا نمبر 3، چھ ایسے ہیں، یہ 6 ایسے ہیں جو کبھی محجوب نہیں ہوتے، اور 6 ایسے ہیں، 6 ایسے وارثین ہیں جو عصبہ نہیں ہوتے کبھی، جو کبھی عصبہ نہیں ہوتے. ابھی بتاؤں گا، عصبہ کی پوری فہرست بتاتا ہوں. جو عصبہ نہیں ہوتے یعنی یہ ان کو فرضی حصہ خالی ملتا ہے، یعنی ان کو صرف فرضی حصہ ملتا ہے، یعنی اللہ نے جو متعین کر دیا فرضی حصہ ملتا ہے. یہ کون کون ہے؟ یہ اصول کی جو مؤنث ہے، وہ اصول کی مؤنث میں اور جدہ، یہ اور جدہ. سے مراد ماں اور جدہ سے مراد دادی اور نانی. یہ جدہ سے مراد نانی اور دادی دونوں، یہ جدہ سے مراد دادی اور نانی یہ ہو گیا، اور سے مراد ماں. تو گویا کہ جدہ ایک 2 ہو گئی، اور اس کے بعد زوجین شوہر بیوی، زوجین شوہر بیوی، شوہر بیوی. اچھا اس کے بعد اخ لام اور اخت لام، یہ جو ہے جن کو اخوہ لام ہم لوگ بولتے ہیں، اخوہ لام، ماں شریک بھائی بہن، اخوہ لام ماں شریک بھائی بہن. یہ 6 ہیں. جد یعنی ماں اور دادی نانی، جدہ کرنا ہوتا ہے اور جدہ، جدہ مینس دادی نانی. تو گویا کہ اور جدہ یہ 2 زوجین شوہر بیوی، اور اخ لام اخت لام یعنی اخوہ لام، یعنی ماں شریک بھائی اور ماں شریک بہن. یہ 6 یہ کبھی عصبہ نہیں بنتے، فرضی حصہ لے کر رفو چکر ہو جاتے ہیں، ان کو الگ سے کچھ نہیں ملتا. اور یہ دونوں بڈھے ایسے ہیں کہ ان کو فرضی حصہ ملنے کے بعد بقیہ بھی مل جاتا ہے ان کو. یہ واحد وہ 2 ایسے، یہ 2 بڈھے یاد رہیں گے نا، ان کے بارے میں کیا بولے، کسی مولوی سے پوچھ لو وہ کہے گا کہا کہا تھو، کیا بات. جیسے وہ کسی جنات نے کہا تھا تکا کہا تم وفرن قو، بولے تھے کیا مطلب ہوتا، بولے وہ جن سے پوچھو. تو ایسے ہی اکثر مولویوں کو یہی حال ہے. پوچھ لو کہ ان 2 بڈھوں کی کیا خصوصیت، کون سے بڈھوں کی، باپ اور دادا کی. مولوی صاحب کیا بولیں گے، معلوم ہے ان کو بتانا کہ ان کو فرضی حصہ ملنے کے بعد بقیہ بھی ملتا ہے. یہی 2 خالی ایسے، یہ 2 بڈھے، اور یہ 6 ایسے جو کبھی محجوب نہیں ہوتے، اور 6 جو بتائے گئے یہ فرضی حصہ پا کر رفو چکر ہو جاتے، یہ عصبہ نہیں ہوتا، بقیہ ان کو نہیں ملتا، بقیہ صرف انہی دونوں بڈھوں کو ملتا ہے. اب اصحاب التعصیب کی پوری فہرست پڑھتے ہیں ہم لوگ. یہ اصحاب التعصیب کن کو بولتے ہیں، اصحاب التعصیب، اصحاب التعصیب بولتے ہیں ان کو، عصبہ بھی بولتے ہیں، بریکٹ میں لکھ لو عصبہ. یہ کون ہوتے ہیں؟ اللہ نے جتنے حصے متعین کیے ہیں وہ حصے ان کو نہیں ملتے، اس میں آتے ہی نہیں، وہ اصحاب الفروض میں ہوتے ہیں. حصے کتنے ہیں؟ یہی نصفیات 1/2، 1/4، 1/8. سلوسیات میں 2/3، 1/3، 1/6، 1/2 کا آدھا 1/4، 1/4 کا آدھا 1/8، 1/8 کا ڈبل 1/4، 1/4 کا ڈبل 1/2 برابر.
2/3 का आधा 1/3, 1/3 का आधा 1/6, इधर से तनसीफ 1/6 का आधा 1/3, 1/3 का आधा 2/3, डबल ऐसा, यानी 1/2 का आधा, इधर से करेंगे तो आधा आधा, 1/2 का आधा 1/4, 1/4 का आधा 1/8, और इधर से 1/8 का डबल 1/4, 1/4 का डबल 1/2, 2/3 का आधा 1/3, 1/3 का आधा 1/6, 1/6 का डबल 1/3, 1/3 का डबल 2/6, 2/3। अच्छा, उसमें जो है आयला में एक बात छूट गई, आगे लिख लो कि मखारिज 7 हैं, ऐसा लिखो आगे, मखारिज 7 हैं, कौन कौन है ऐसा लिख लो, ये 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, ये याद रहे, हो गया। अच्छा, 3 का डबल 6 का डबल 12 का डबल 24, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आ गए, ये 7 है मखारिज, ये 7 मखारिज 7 हैं, 2 का डबल 4 का डबल 8, ये हो गया। 3 का डबल 6 का डबल 12 का डबल 24, ये 7 मखारिज हैं। इन 7 मखारिज में से सिर्फ 3 का औल आता है, 3 ही का औल आता है, किनका, ये आएगा 6 का औल, और इसी तरीके से आएगा आपका ये 12 का औल आएगा, ये 24 का, ये आखिर में जो है इन्हीं तीनों का आता है, बकिया इनका औल नहीं आता, ये सिर्फ इनका औल आता है। लेकिन 6 का औल आता है, 12 का, एक साथ ये सब छोड़ दो, 2 4 8 3 जो तरतीब है वो छोड़ करके सिर्फ ये पकड़ो, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, ये पकड़ना हो गया। अच्छा, अब लिखो 6 का औल वतरन और शफान जुफ्त और ताक ना आता है 7 8 9 10, देखो इसमें ताक भी है जुफ्त भी है, ताक जुफ्त, वतरन और शफान बोलते हैं उसको, जो कुरान में वल फज्र व लयालिन अश्र व शफ़अ वल वत्र, कसम जुफ्त की, कसम ताक की, तो वतरन और शफान 6 7 8 9 10 ये, और इसका 12 का सिर्फ वतरन आएगा 13 15 17 बस, और 24 जो बचा, 24 का सिर्फ और सिर्फ 27 आता है, या और 6 का वतरन और शफान जुफ्त और ताक, 6 7 8 9 10, 6 का 7 8 9 10, 12 का 13 15 17 सिर्फ आएगा, इसमें सिर्फ ताक आएगा, और इसमें 24 का सिर्फ 27 आएगा, ये याद रखना। मखारिज 7 हैं, 7 में से जो आखिर 6 और 12 और 24 हैं, इनका औल आएगा, 6 का औल 7 8 9 10, 12 का औल 13 15 17, 24 का औल सिर्फ 27, ये अच्छी तरह ज़हन नशीन करें। अब जैसे अभी बनाए ना कि 6 का 7 बना दिए, अब कभी कभी 8 आ जाता है, नीचे 8 रहता है तो 8 बना देते हैं, अगर जो है वो 9 है तो जो उसको 10 बना देते हैं, ऐसा कुछ समझे? तो क्या समझ में आया? कि जितने भी असहाबुल फुरूज हैं, उन असहाबुल फुरूज में 6 ऐसे हैं कि वो फ़र्ज़ी हिस्सा लेकर रफू चक्कर हो जाते, उनको असबी हिस्सा नहीं दिया जाता, बाकी हिस्सा नहीं दिया जाता। कौन कौन है वो कौन कौन है? ज़ौजैन, जी, ये अपना फ़र्ज़ी हिस्सा ले लेंगे, और इसी तरीके से 2 और कौन है? नहीं, माँ, और जद्दा में दादी और नानी, 4 हो गए, और 2 और आते कौन कौन? इख्वाल उख्त और अख्ल, ये 6 ऐसे हैं जो अपना फ़र्दी हिस्सा लेकर के रफू चक्कर हो जाते हैं, बराबर है, इनको बकिया। और 2 बुड्ढे कैसे हैं? 2 बुड्ढे ऐसे हैं कि उनको फ़र्जी हिस्सा मिलने के बाद उनको बकिया हिस्सा भी मिल जाता है, जैसे बाप है और दादा है, अब और अबुल अब। तो ये 6 ऐसे हैं, हाँ, जो बाद में बताए गए, वो 6 ऐसे हैं कि उनको फ़र्जी हिस्सा मिल करके ख़त्म हो जाता मामला, और बकिया 2 ऐसे हैं कि फ़र्जी हिस्सा मिलने के बाद उनको बाकी भी दिया जाता है, अब और अबुल अब, बाप और दादा। बकिया 6 कभी महजूब में होते, ज़ौजैन, वलदैन, वालिदैन, शौहर बीवी, बेटा बेटी, और इस तरीके से माँ और बाप, ज़ौजैन, वलदैन, वालिदैन, ये अच्छी तरीके से याद रखा जाए। मखारिज 7 हैं, कौन कौन से हैं? 2 4, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8 हो गया,
اور اس کے بعد 3, 3 کا ڈبل 6, 6 کا ڈبل 12, 12 کا 24. تو 6, 12 اور 24 ان کو چھوڑ دو. 7 جو 7 ہیں ان میں سے 4 کو چھوڑ دو. 3 جو 6 ہے اور اس کے بعد کیا ہے 12 ہے پھر 24 ہے. تو 6 کا اول شفان اور وترن 7, 8, 9, 10 اور 12 کا صرف وترن یعنی طاق 17, 13, 15, 17 اور 24 کا صرف 27 آتا ہے. یہ ہو گیا اول کی بحث. تو مسئلہ عادلہ آپ نے پڑھ لیا. مسئلہ عادلہ عدد رؤوس کا مطلب سمجھ میں آ گیا, مسئلہ سمجھ میں آ گیا, اصل مسئلہ سمجھ میں آ گیا. تو ہم نے آج عائلہ اور ناقصہ اور عائلہ یعنی عادلہ, عائلہ اور ناقصہ جس کو رد کہتے ہیں, یہ تینوں کو مثال کے ساتھ ہم نے سمجھا دیا. اب اصحاب التعصیب کی فہرست وہ دینا ہے. یہ سمجھ میں آ گیا ہے نا پورا. چلو ایک مسئلہ بناتے ہیں, بناؤ. ایک یہ ہے میت آدمی, چلو عورت مری ہے, زوج ہے اور اس سے 2 اخت شقیقہ ہے, 2 سگی بہنیں ہیں. چلو کون بتائے گا؟ قرآن کی روح سے بتاؤ جلدی سے. اس کا حوالہ دو اس کو زوج کا. دلیل یاد ہونا, رٹنے سے یاد نہیں ہوتا. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُهُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ, اولاد موجود نہیں ہے, لہذا کتنا دے دیا گیا اس کو؟ 1/2 دے دیا گیا. 2 اخت شقیقہ کو کتنا دیا جائے؟ دلیل دیجئے اس کی. نہیں جسے یہ ہے نا سوچ, یہ اس کو کتنا دینا؟ دلیل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ, 1/2 اس کو دے دیا گیا, برابر. اب 2 ہے, وہ تو نسبیات کا خالی ہے. تو مسئلہ اصل مسئلہ بنا 2 سے, ایک اس کو دے دی, ایک اس کو دے دی. یہ ہے عدد رؤوس, یہ ہے فروض مقدرہ مسئلہ, اور یہ ہے سہام. ان کو یاد رکھا جائے, ہمیشہ سہام کو ذہن میں رکھو, عدد رؤوس کو ذہن میں رکھو اور مخرج کو میں اس لیے